اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعات، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کی شرط ہے۔ دین اسلام پاکی کو پسند کرتا ہے اور اسی پاکی کے لیے اللہ پاک نے وضو، غسل، تیمم، مسح علی الخفین جیسے امور انسان کی آسانی کے لیے جو ہے بتلا دیے گئے، اور حدیث مبارکہ میں اس کو مزید فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اسی طرح پاکی میں سے غسل، اور غسل کی سنتوں میں سے استنجا بھی ایک سنت ہے۔ اب استنجا کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ بہت سی مائیں بہنیں ایسی ہیں جن کو علم نہیں ہوتا کہ استنجا لفظ کہتے کسے ہیں، کس عمل کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ٹاپک میں ہم یہی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیجئے گا، استنجا کے متعلق بات کی جائے گی تو ہر وہ فرد جو سو کر اٹھے، ہر سو کر اٹھنے والے کو چاہیے کہ جب وہ اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لے۔ ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لے، جب تک دھو نہ لے تب تک جو ہے اپنا ہاتھ پانی میں نہ ڈالے۔ ایسا پانی جو کسی برتن کے اندر ہو، ٹھیک ہے، وہ پانی کی بات نہیں کر رہی جو ٹیپ سے بہہ رہا ہو۔ وہ ٹیپ سے بہے گا تو ظاہر بات ہے آپ وہ پانی جو بہے گا نجاست کو لے کے واپس اپنی یعنی اسی جگہ بہتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ پانی جو کسی جگہ کسی برتن میں ہے تو اس پانی کی بات کی جا رہی ہے، جب تک آپ اپنے ہاتھ صاف نہ کر لیں اس برتن کے اندر ہاتھ مت ڈالیے گا۔ بات ہے اگر برتن ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، چھوٹا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، اگر برتن بڑا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ چھوٹا برتن جس طرح کہ لوٹا یا آب خور بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے ہاتھ دھونے کا طریقہ کار کیا ہے سو کر اٹھنے والے کا، کیونکہ سو کے ہر شخص اٹھتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، اس کو سمجھ لیجئے گا۔ اگر برتن میں پانی موجود ہے اور وہ برتن چھوٹا ہے، لوٹا ہو یا آب خور ہو یا کوئی چھوٹا برتن ہو، تو اس برتن کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں اور اس میں سے پانی اپنے دائیں ہاتھ پر اونڈیلیں، بہائیں۔ 3 مرتبہ بہانے سے دایاں ہاتھ پاک ہو گیا۔ اب اس دائیں ہاتھ سے برتن کو پکڑ کے الٹے ہاتھ پہ 3 مرتبہ پانی بہائیں تو یہ پاک آپ کے ہاتھ ہو گئے۔ یہ حکم ہے، چاہے وہ اس کے ہاتھ سو کر اٹھنے والا پاک ہو یا نہ پاک ہو، دونوں صورتحال میں، ٹھیک ہے۔ اگر برتن بڑا ہے تو کیا حکم ہے، اگر برتن بڑا ہے تو ہاتھ ڈائریکٹ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس چھوٹے برتن یا آب خور یا کوئی ڈبہ یا کوئی بھی برتن لے کے اس پانی کو باہر نکالا جائے گا، اور پھر وہی معاملہ ہوگا، پہلے دائیں ہاتھ پہ ڈالا جائے گا 3 مرتبہ، پھر بائیں ہاتھ پہ ڈالا جائے گا، اس طرح ہاتھوں کو دھو لیا جائے گا۔ اگر بڑے برتن میں پانی ہے لیکن کوئی ایسا چھوٹا برتن نہیں ہے جس سے نکال کر آپ اپنے ہاتھوں کو پاک کر سکیں، تو کیا اس کا حکم ہے؟ اس کا حکم تب یہ لاحق ہوگا اگر آپ کے ہاتھ پاک ہیں، آپ کو علم ہے کہ آپ سوئے ہیں یا آپ سے ایسا کوئی کام نہیں ہوا جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ ناپاک ہو گئے ہوں، یا احتلام ہوا ہو، یا کوئی ایسی آپ نے شرمگاہ کو آپ نے چھو لیا ہو، یا کوئی بھی ایسا عمل جسے آپ کو محسوس ہو کہ میرے ہاتھ اب ناپاک ہیں، یعنی ناپاکی کی حالت میں، ٹھیک ہے، تو یہ حکم تب لاحق نہیں ہوگا۔ اگر تو آپ پاک ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ برتن بھی بڑا ہے اور آپ کے پاس کوئی برتن چھوٹا بھی نہیں پڑا جس سے پانی باہر نکال سکیں، ٹھیک ہے، پاکی کی حالت میں جب ہاتھ پاک ہیں، تو آپ اپنے بائیں ہاتھ جو ہے پانی میں ڈالیں گے، چلو بنا کر پانی نکال لیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ آپ کی انگلیاں زیادہ نہ پانی میں جائے بلکہ چلو بنا کے فوری سے پانی اوپر ڈالنا ہے، اور 3 اپنی جو ہے دائیں ہاتھ کی انگلیاں، ہاتھ، اس کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو لینا ہے۔ پھر اس دائیں ہاتھ جو پاک ہو چکا ہوگا، اس ہاتھ کی انگلیاں بھی دائیں ہاتھ کی اگر اس برتن بڑے میں چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی دقت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ پاک ہو چکی ہیں۔ اس طرح دائیں ہاتھ سے پھر بائیں ہاتھ کو پاک کر لیا۔ یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کہ آپ کے پاس چھوٹا برتن ہے یا بڑا برتن ہے اور آپ پاک ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھیے گا استنجا کسے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، سبیلین سے خارج ہونے والی ہر وہ چیز جو آگے یا پچھلی رات سے خارج ہو، ٹھیک ہے، جسے ہم رفع حاجت بھی کہتے ہیں، رفع حاجت کے بعد، ٹھیک ہے، رفع حاجت کے بعد جسم کے ان حصوں کو دھونے کا نام ہی استنجا ہے۔ رفع حاجت کے بعد اگر آپ کو جسم کے وہ حصہ صاف کرنا پڑتا ہے تو وہ جس حصے کو آپ صاف کرتے ہیں نا، تو وہ صاف کرنا استنجا کہلاتا ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ بالآخر استنجا یہ تو معلوم ہو گیا کسے کہتے ہیں، لیکن کن چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ اولاً تو استنجا پانی سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر پانی موجود نہ ہو یا گندگی زیادہ پھیلی ہوئی نہ ہو، تو پانی بھی موجود نہ ہو، تو کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے استنجا کیا جا سکتا ہے، اس گندگی کو صاف کیا جاتا ہے اور کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے کرنا بالکل بھی جائز نہیں۔ نمبر 1، ہڈی سے کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے اور ہڈی کو استنجے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے نجاست صاف نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہوتی ہے۔ گوبر، لید وغیرہ، کوئلہ، کنکر، شیشہ، پکی اینٹ اور کھانے کی چیز یا کھانے کی چیز کا کوئی کاغذ جس میں کھانے کی چیز کی بو ہو، اور دائیں ہاتھ سے بھی استنجا کرنا برا اور منع ہے اور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ان میں سے کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں، استنجا تو ہو جائے گا، بدن تو پاک ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں شریعت میں ناپسندیدہ جانی جاتی ہیں کہ آپ ان چیزوں سے استنجا نہیں کر سکتے۔ آپ استنجا کن سے کر سکتے ہیں؟ آپ مٹی سے کر سکتے ہیں، ڈھیلے سے کر سکتے ہیں، پتھر سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر جو سب سے فرسٹ میں آتا ہے کہ ٹوائلٹ پیپر سے بھی استنجا کر سکتے ہیں۔ یہ صورتحال کب ہے، کب کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے؟ دیکھیے گا، اگر نجاست ہتھیلی کے گہراؤ یعنی روپے سے زیادہ پھیل جائے، آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھیں اور اس کو تھوڑا سا چلو سی بنائیں، تو آپ کے ہتھیلی کا گہراؤ یعنی گول سی شکل بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حصہ بنے گا یہ 1 روپے جتنا بنے گا۔ اس گہراؤ میں دیکھیں تو یعنی اگر یہ 1 روپے جتنا پھیل جائے نجاست، ٹھیک ہے، تو اسی وقت پانی سے دھونا واجب ہے۔ آپ اس کے لیے ڈھیلے، ٹیشو پیپر، ٹوائلٹ پیپر یا پھر مٹی کے ڈھیلے، مٹی، ان کا استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ پانی ہی استعمال کریں گے اور بے دھوئے، ٹھیک ہے، بے دھوئے نماز نہ ہوگی، ناپاکی ہوگی۔ نجاست پھیلی نہ ہو تو فقط ڈھیلے سے پاکی کر کے نماز درست ہے، ٹھیک ہے۔ تعداد میں نے آپ کو بتا دی ہے، مقدار کیا ہے کہ آپ کی ہتھیلی، ٹھیک ہے، اس کا گہراؤ جو کہ 1 روپیہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی اگر 1 روپے کی بات کی جائے تو وہ کتنا چھوٹا سا سکہ اور پہلے کے زمانے کا تھوڑا بڑا تھا، تو آپ اس کو ہتھیلی کے گہراؤ کی جگہ کریں۔ اگر نجاست اتنی پھیل چکی ہے تو آپ اس کو بغیر دھوئے نماز نہیں پڑھ سکتے، دھونا آپ پر واجب ہے۔ ہاں، اگر اس گہراؤ سے کم ہے تو آپ اس کو استنجا ٹوائلٹ پیپر یا ان چیزوں سے کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ ٹوائلٹ پیپر تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، اسے سے کیا جاتا ہے، اب یہ مٹی کے ڈھیلے ان کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے گا، بعض اوقات ایسے مواقع درپیش آ جاتے ہیں رفع حاجت کے جہاں پر آپ کو ٹوائلٹ نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو ان مقامات پہ اگر پانی بھی نہ ہو موجود، ٹیشو پیپر بھی نہ ہو، تو پھر اگر یہ چیزیں اویلیبل ہوں تو ان سے کام لیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ رفع حاجت تو انسان کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص جس کے پاس اگر کوئی استنجا کرتا ہے مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ یا ٹیشو ٹوائلٹ پیپر کے ساتھ، تو اس کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، جبکہ وہ گندگی اتنی پھیلتی بھی نہیں، مگر اس کو معمول بنا لیتے ہیں، پانی سے صاف نہیں کرتا، تو جسم تو پاک ہو جائے گا، مگر یہ ایسے کرنا درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو عادت بنانا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ ڈھیلے سے یا ٹیشو ٹوائلٹ پیپر سے صاف کرتا ہے نجاست کو، اس کے بعد پانی استعمال کرتا ہے، تو یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے گا، یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک نے بہت سے احکامات جو ہیں قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ پاک حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ تو آپ میں سے بہت سی ایسی ہوں گی جو یہ لیکچر سن رہی ہوں گی، میں بھی کہیں گی کہ کیسی بات کی جا رہی ہے، ایسے پبلک پلیس میں ایسے بات کیوں کی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی باتیں بھی سمجھا دی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے رہنما تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انصاری عورتیں کتنی ہی بہترین عورتیں ہیں کہ وہ دین کے مسائل پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ ہاں، ہمیں یہ تو لحاظ رکھنا چاہیے کون سا سوال مرد سے اور کون سا عورت سے پوچھنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور مرد سے پوچھنا ہے تو کس طرح پوچھنا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر عورت کی ضرورت، ہر ماں بہن کی ضرورت بن چکی ہے، اور ان کو سمجھانے کے لیے کوئی موجود نہ ہو تو جس طرح وسائل بن جائیں تو ہمارا کام ہے کہ ہمیں اس طرح کسی نہ کسی طریقے سے پیغامات کو پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک وسیلہ تھا جس طرح آپ کو سکھایا جا رہا ہے، تو آپ میں سے کوئی بھی شرم محسوس یہ نہ کرے کہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے، یہ ہر انسان کی زندگی کی ضرورت ہے۔ ہاں، دین کے معاملات میں ایسی باتوں کو ڈسکس کرنا
ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ دین کے فہم کے لیے سمجھنا، کہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم سنت کے طریقے سے کام کریں، اور جو ہم کام ڈیلی روٹین میں کر رہے ہیں اگر وہ سنت کا طریقہ اپنا کے کریں تو ہمیں اللہ پاک جو ہے اس کا دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس نیت سے اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنا جائز ہے، لیکن اس ٹاپک کو ایک گفتگو یا ٹائم پاس بنا دینا، اس طرح کا ماحول یا بگاڑ دینا، ماحول میں خرابی پیدا کرنا، یہ مقصد ہو تو قطعاً جائز نہیں، دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا پھر ایسے ٹاپکس کو چھیڑا جائے۔ صرف اس حد تک ٹاپک کو چھیڑنے کی اجازت ہے کہ جہاں پہ آپ کو کسی مسئلے کا حل جاننا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتی الامکان بیت الخلاء میں جانے، نکلنے اور ہر طرح کے بیت الخلاء سے متعلق جتنے بھی مامور ہیں ہر بات سے آگاہ کیا تاکہ ان کی امت کو کسی بھی مسئلے میں جاننے کی تکلیف محسوس نہ ہو۔ تو کوئی ایسا بھی رہنما ہو سکتا ہے کہ ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بات کی طرف بھی رہنمائی فرما دیں، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بیت الخلاء میں جانے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے آپ کو بایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اور بیت الخلاء کے باہر ہی دعا پڑھنی ہے، اندر جا کے دعا نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے۔ جو بھی دعائیں ہیں آپ بیت الخلاء کے باہر اور بایاں پاؤں اندر رکھیں گے، اللہ کی پناہ میں ہوتے ہوئے اندر جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کھڑے ہو کر جو ہے آپ نہیں رفع حاجت کر سکتے۔ اس کے علاوہ جسم سے لباس اتارتے وقت جب آپ بیٹھ جائیں تبھی آپ کے جسم سے لباس ہٹنا چاہیے، ادروائز کھڑے ہونے کی حالت میں جسم سے لباس نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بیت الخلاء میں آپ رہیں تو کوئی بھی کلام نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اللہ کا کلام پاک نہیں پڑھنا چاہیے، چھینک بھی آ جائے تو دل میں، ٹھیک ہے، کوشش کریں باہر آ کے ہی کہیں دل میں بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی انگوٹھی کچھ ایسا پہنا ہے جس پہ اللہ پاک کا نام ہے تو وہ پہن کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ بیت الخلاء سے جب باہر آئیں تو دایاں پاؤں باہر رکھیں، پھر بایاں پاؤں باہر رکھیں، پہلے دایاں باہر رکھنا ہے پھر بایاں، پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک نے کیا ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی۔ تو یہ تمام تھے معمور طریقہ کار، ٹھیک ہے۔ تو بعض کے نزدیک یہ بھی ہے کہ ننگے سر نہ جایا جائے، تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھیے گا اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔